بھی ہوں داستاں گزرا ہوا خیال ہوں جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، کافی عرصے سے ہم نے وحید مواز صاحب کے اوپر بات نہیں کی تھی. آج ہم ان کے اوپر بات کریں گے اور ان کی ایک فلم ہے اس کا ریویو بھی بعد میں لے کے آئیں گے آپ کے لیے. باقی سلسلے بھی جاری رکھیں گے. لیکن ایک انٹرویو آیا تھا وحید مواز صاحب کا جس سال ان کی ڈیتھ ہوئی 1983 میں. آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ انٹرویو پڑھا ہوگا کیونکہ وہ انٹرویو آیا تو جنگ میں تھا، بعد میں وہ نگار میں بھی آیا اور نگار نے شاید اس کو دوبارہ بھی پبلش کیا تھا. لیکن یہ 83 کے یعنی 83 کے اوائل میں آیا تھا انٹرویو جنگ میں، اور پھر یہ مئی میں یا جون میں نگار میں اسی سال شائع ہوا تھا. انٹرویو کیا تھا رخسانہ نور صاحبہ نے، جو سید نور صاحبہ کی بیوی تھی. اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے. اور رخسانہ نور صاحبہ جو ہے وہ رخسانہ آرزو کے نام سے لکھتی. تو 39 سال پرانا انٹرویو ہے جو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. اور اس میں آپ کو تصویریں خیر الگ سے ہم خوبصورت نظر آئیں گی، جس میں زیادہ تر انصر بیگ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن جو انٹرویو ہے اس میں زیادہ عروج و زوال کی کہانی ہے، اور وحید مواز صاحب نے کچھ نئی باتیں بھی کی ہیں کہ وہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ینگ ٹو اولڈ رول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنا ہیئر سٹائل بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے، کالج کا لڑکا سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے اس انٹرویو میں کافی ساری چیزوں کو واضح کیا ہے. تو رخسانہ نور صاحبہ جب ان کے طرف انہوں نے انٹرویو لینے کی کوشش کی، ایک دو بار انہوں نے فون کیا. انہوں نے لکھا اس میں رخسانہ آرزو جو رخسانہ نور بعد میں بنی کہ میں نے جب انٹرویو کے لیے فون کیا تو انہوں نے وہاں پہ پہلے آواز آئی کہ وہ یہاں نہیں رہتے. پھر اس کے بعد جب دوبارہ فون کیا تو کسی خاتون نے کہا کہ وہ گھر پہ موجود نہیں ہیں. اور پھر جب تیسری بار انہوں نے پرویز ملک صاحب کی ہیلپ کے تعاون کے ساتھ، اور پرویز ملک صاحب سے انہوں نے ہیلپ لی کیونکہ وہ دوست بھی تھے. تو اس طرح ان کا انٹرویو جو تھا وہ لائن اپ ہوا. تو انٹرویو کے کچھ چیدہ پوائنٹ آپ کو بتا دیتے ہیں. شروع میں انہوں نے لکھا رخسانہ صاحبہ نے کہ ہمارے جو وحید مواز صاحب ہیں، جب میں ان کے گھر انٹرویو کرنے کے لیے گئی وہ تھوڑے سے کمزور بھی لگ رہے تھے اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی ہیرو ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے ان کی آنکھوں کے اندر جو عزم تھا اس کی بڑی تعریف کی تھی. تو انٹرویو کے چیدہ پوائنٹ ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ تصویریں بھی دیکھیں گے. تو سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ جب میں نے وحید مواز صاحب سے انٹرویو کے لیے کوشش کی تو انہوں نے فون کیا تو ایک خاتون، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. پھر انہوں نے کویشچن کیا جو سب سے پہلا، آپ کے فلمی زوال کا سبب کیا ہے؟ تو عروج کو زوال سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، یہی میرا معاملہ ہے. وحید مواز صاحب نے کہا کیا اس کے ذمہ دار آپ ہیں؟ سوال کیا گیا. میرے خیال میں نہیں. کیا وہ باتیں جن سے آپ نے مقبول تھے بدل گئی ہیں؟ مثلا آپ کا ہیئر سٹائل وہ نہیں. پھر فلم ایک دن میں تو نہیں بن جاتی، اب بھی پسند کرتے ہیں ہم عورتوں کی طرح بار بار ہیئر سٹائل بھی تبدیل نہیں کرتے. پھر انہوں نے سوال کیا کیوں نہیں، ندیم نے تو اپنا ہیئر سٹائل تبدیل کرتا رہتا ہے ندیم. تو انہوں نے کہا یوں تو میں نے بھی کیا، ویسے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کوئی جان بوجھ کر ہیئر سٹائل نہیں بنایا تھا. بچپن کی تصویر ہوتی ہیں تو آپ کو بتاتا تھا کہ تب بھی بالوں کا گچھا میری پیشانی پر پڑا رہتا تھا. آپ نے دوسرے آرٹسٹوں کی نسبت کم معاوضوں پر کام کیوں کرنا شروع کیا؟ جب ان سے کویشچن پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میں نے معاوضہ کم بھی کیا اور کم سے کم فلموں میں بھی کام کیا، اس کے باوجود آپ کوئی خاص مقام. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ پسند کی بات ہے، اگر فلم میں کہانی کا کردار مجھے پسند آئے تو میں کم معاوضے پہ بھی کام کر لیتا ہوں. انہوں نے دوسرے سوال کا جواب دیا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، دراصل پروڈیوسروں نے مجھے ایک ہی طرح کے کرداروں میں پیش کیا، کہانی نویسوں نے میرے مقبول کرداروں کو سامنے رکھ کر میرے لیے یہ کردار لکھے. چند ایک کرداروں میں تبدیلی بھی آئی، مثلا انسانیت، دیدار، جب جب پھول کھلے اور دولت اور دنیا وغیرہ. چنانچہ میں نے اپنے کرداروں کے لحاظ سے اداکاری کی. اب میں شہر میں گارڈن کے لیے نغمہ پکچرائز کراتے ہوئے دیہاتوں کے مکینوں والی اداکاری تو نہیں کر سکتا. میری فلم انجمن کو لے لیجئے، اس میں میرا کردار جدا گانا ہے. دراصل ہمارے فلم ساز تاجر بن گئے ہیں، ہدایت کار اور رائٹر سب اداکاروں کو دیکھ کر کہانیاں لکھتے ہیں اور ان کے مطابق سچویشن پیدا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ساری پنجابی فلمیں ایک جیسی ہوتی ہیں، کیونکہ سلطان راہی اور مشفق ریشی کو دیکھ کر لکھی اور بنائی جاتی ہیں. ہمارے فلم ساز کسی قسم کا تجربہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لینے کو تیار. پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فلم ساز آخر لاکھوں روپے کا خطرہ. خیر آگے جا کے انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے بتایا کہ پہلے فلم ساز خود آرٹسٹ ہوا کرتے تھے، رائٹر ہوتے تھے، جیسے حسن طارق مرحوم جنہوں نے انجمن، تہذیب، امراؤ جان ادا اور ناگمنی جیسی فلمیں بنائی، ناگ اور ناگن جیسی. مگر آج نہ وہ پروڈیوسر ہیں نہ ہی ہدایت کار. آج کل پروڈیوسر منمانی کرتے ہیں اور ہدایت کار ہوس اور ہینڈ نیٹ سروس جو حکم سرکار دے وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ انہوں نے سوال پوچھا پھر تو فلم انڈسٹری اور اس کی پیٹرن میں تبدیلی لانے کے لیے سینہ سپر کیوں نہیں ہو جاتے وہ؟
جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کیا. میں نے ایک پنجابی فلم مستانہ ماہی بنائی جو آج کل کی پنجابی فلموں سے مختلف تھی, اور میں ہیرو کے نام سے فلم بنا رہا ہوں. مصروفیت کی وجہ سے زیادہ فلمیں نہیں بنا سکتا. یہ کام تو سرکاری اداروں کا تھا کہ وہ کوئی مثالی فلم بناتے, جسے نیفڈک میں نے ٹائپ نہ, انہوں نے پھر خاک اور خون جیسی فلمیں بنائی. تو آگے وہ لکھتے ہیں بھارت والا کے پاس سرکٹ ہے, ان کے لیے وہ تجربے کرتے رہتے ہیں, وہاں اچھی اور بری ہر قسم کی فلمیں ہوتی ہے. زیادہ سرکٹ کی وجہ سے ان کی فلاح فلمیں بھی نقصان میں نہیں رہتی. ہماری فلمیں تو بمشکل لاگت پوری کر سکتی ہیں. بھارت میں 300 زائد فلمیں بنتی ہیں اور ہمارے ہاں 10% کامیاب ہوتی ہیں. تو ہمارا جو ان کا تناسب کم ہے, ہمارا پھر بھی زیادہ ہے, انہوں نے وہی صاحب نے کہا. ان سے سوال پوچھا گیا جہاں تک مجھے علم ہے ہمارے فلم بین بھارتی فلمیں پسند کرتے ہیں اور خوب دیکھتے ہیں, کیا بھارتی فلمیں دیکھنے سے ان کا ذوق بلند ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سراسر غلط ہے, کیونکہ اگر آپ کی بات صحیح ہوتی تو پھر ہمارے یہاں سالہ صاحب کے بعد درجنوں سالہ صاحب نہیں بنتی. خیالات اور انداز فکر تعلیم سے بدلتا ہے, جبکہ ہمارے ہاں تعلیم کا بجٹ 2% ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے, سوال پوچھا گیا کہ آپ کے موجودہ پوزیشن کے ذمہ دار ہدایت کار ہیں, جبکہ ہدایت کار کہتے ہیں کہ آپ ان کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے اور چاکلیٹ ہیرو بننا پر اصرار کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ صحیح نہیں, میں تو ہدایت کاروں سے اکثر کہتا ہوں کہ مجھے نئے کرداروں میں لیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہی پرانا وہی مراد چاہیے. کالج بوائے دراصل ہدایت کار اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے بڑی کاسٹ بھی بھر لیتے ہیں, اور ایک ہدایت کو چھوڑ کر سب کا طریقہ کار ایک جیسا ہی ہے. پھر انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ تو سب ایک جگہ ہوتا ہے, ہمارے فلم کو آرٹسٹ کو جدا نہیں کر سکتے. مطلب ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ غالب رہتی ہے, تو انہوں نے کہا یہ سب جگہ ہوتا ہے. محمد علی صاحب کو لے لیجئے, سنگرام ہو یا خدا اور محبت, محمد علی کی شخصیت فلم کی کردار پر حاوی نظر آتی ہے, لیکن یہ ہمارا قصور نہیں بلکہ دیکھنے والوں کا ہے. اور جگہ بھی فنکاروں کی یہی مشکل ہے, اور جگہ کہ ان کی شخصیت حاوی ہو جاتی ہے, اور چند ہی فنکار پاکستان میں ہیں. تو انہوں نے جو مطلب ایسے نہیں ہوتے. کیا یہ سچ ہے کہ آپ 3-4 اداکاروں نے اجارہ قائم کر رکھی ہے؟ سوال پوچھا گیا. نہیں, ایسی بات نہیں. کئی لوگ آئے, مثلا راحت کاظمی, عثمان پیرزادہ, اور ہم نے ہمیشہ نئے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کی, کبھی ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے, لیکن فلم بینوں نے انہیں قبول نہیں کیا. رہ گئی یہ بات کہ ٹی وی پر اچھے اتنے فنکار کیوں ہیں, تو اس لیے ہیں کہ ہمارے ہاں سٹار سسٹم ہے. ڈسٹریبیوٹر کا کہتا ہے کہ سٹار سسٹم فلاں آرٹسٹ چاہیے, فلان چاہیے, جبکہ ٹی وی پہ سب چلتے ہیں کیونکہ یہ سرکاری ادارہ ہے, یعنی مفت میں کام کرتے ہیں. آپ تو 3 بہترین ہیرو میں تھے, پھر ہیروئنوں نے آپ کے ساتھ کام کرنے سے کیوں انکار کیا؟ وہ تو انہوں نے جواب دیا ان سب نے میرے ساتھ کام کیا. انکار کی وجہ تو وہی آپ کو بتا سکتی ہیں. کیا آپ کی خواہش تھی کہ آپ ہمیشہ فلم میں ہیرو رہیں؟ نہیں, میں کوئی جاہل ہوں کہ سمجھوں کہ ہمیشہ ہیرو رہوں گا, اس لیے میں نے طالب علم نوجوان ہیرو کے کردار سے انکار کر دیا. مگر فلم والے کہتے ہیں کہ نہیں, وہی بات تو اس کردار میں بجچتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ 70 سالہ بوڑھے کا کردار ادا کروں. چاکلیٹ ہیرو کا رواج تو صرف ہندوستان میں اور پاکستان میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی آپ کی ہیروئنہ کی وجہ سے کبھی ناراض رہتی ہیں, آپ نے لاہور کے ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا. انہوں نے کہا یہ سراسر غلط ہے, میری بیوی بڑی سمجھدار ہیں اور وہ میرے ساتھ پورا تعاون کرتی ہیں, اور میری بیٹی بڑی ہو رہی ہیں. یہ سارے سکینڈل آپ لوگوں کی اختراع ہیں, ورنہ ان میں کوئی حقیقت نہیں. پاکستانی فلموں کے زوال کے اسباب آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ کیا VCR اور بھارتی فلموں کے کیسٹ, مگر اب ان کا سر زائل ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا جی شکنی شان کالا پتھر یہاں نہیں بنتی. راج کپور کا پریم روگ دیکھ کر میں سوچنے لگا شاید اس کے کسی اسسٹنٹ نے بنائی ہے. یہ پھر پنجابی فلمیں جو کسی طرح ہماری ثقافت آئینہ دار نہیں ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری فلمی صنعت کو اس کے لیے تھوڑا سا کام کرنا چاہیے, مطلب خود ایک سائڈ پہ چل نکلے ہیں. یعنی کہ انٹرویو کے دوران انہوں نے لکھا کہ احساس ہوا کہ وہی ہمت نہیں ہاری اور ہو سکتا ہے کہ ایک بار پھر آئے اور انڈسٹری پر چھا جائے. اس کے بارے میں چند بڑے لوگوں کے تاثرات انہوں نے لیے. رخسانہ آرزو صاحبہ نے. وحید مراد ندیم صاحب کیا کہتے ہیں؟ وحید مراد میرے اچھے دوست ہیں, ان کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جو شہرت اور مقبولیت وحید مراد کو ملی وہ بہت کم ہے, لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. ایک وقت آتا ہے جب زوال شروع ہوتا ہے. یہ زمانے کا دستور ہے کہ ایک ہی جینے کرداروں میں دیکھ کر پبلک جو ہے آرٹسٹ سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے پبلک کو. شاید یہی وحید کے ساتھ ہو رہا ہے. دیگر ممالک میں اداکاروں کو یکسانیت کا شکار نہیں ہونے دیا جاتا. وحید مراد نے انڈسٹری کو ایک نیا سٹائل دیا, ندیم صاحب نے کہا, لیکن خود اس میں پھنس گئے. اس نے اداکاری میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اگر وحید مراد اب بھی فلموں میں کم نظر آتا ہے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کا زوال ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری میں اگر کسی اداکار کی 3-4 فلمیں فلاپ ہو جائیں تو فلم ساز اسے آنکھیں پھیر لیتے ہیں اور اسے فلم میں کاسٹ نہیں کرتے, لیکن باکس آفس سے کسی فنکار کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانا قطعی غلط ہے. وحید مراد ایسے کرداروں کی ضد کی بلکہ
انڈسٹری نے اسے یکساں کردار دیا، وہ ایک اچھا فنکار ہے. فلم قسمت اس کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے فلمی لوگوں کو. محمد علی صاحب نے کیا کہا؟ محمد علی صاحب کو میں نہیں سمجھتا کہ وحید نواز زوال پذیر ہیں. یہ بھی غلط ہے کہ اس نے یکسانیت بھرے کردار کیے ہیں، یہ بھی فلم والوں کا قصور ہے. ندیم بھی اس بھیڑ چڑھ کا شکار ہو رہا ہے. ہماری فلمی صنعت کو وحید نواز کو اب کریکٹر ایکٹر کے رول دینے چاہیے اور ایسے تجربہ کار فنکار سے فائدہ اٹھانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ خیال غلط ہے کہ جب ہیروئنیں کسی ہیرو کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیں تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. وحید نواز کی شہرت و مقبولیت کسی ہیروئن کی مرہون منت نہیں ہے. نظر شباب نے بھی کہا کچھ کہ انہوں نے کہا کہ وحید نواز سٹائل میں تبدیلی لانا تو بھی اور کئی سال چلتا. اگر اب یکسانیت کا شکار ہو گیا وہ چاکلیٹ اور ہیرو کے کردار کے لیے ضد نہ کرتا. یہ اب خود وحید نواز صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں جبکہ نظر شباب صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. اب اس کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، نظر شباب کہہ رہے ہیں، اس لیے فلم سازوں نے اسے لینا کم کر دیا. اداکار شاہد کو دیکھ لو، کوئی بھی اداکار ہمیشہ مقبول نہیں رہ سکتا. پرویز ملک جو ان کے بہت اچھے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ وحید نواز کو عزت اور شہرت خدا نے دی تھی، اب اگر وہ کم ہو رہی ہے تو تب بھی خدا ہی کی طرف سے ہے. اسے ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس نے اگر اسلم پرویز، سنتوش کمال، سدھیر کمال اور درپن کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی، یہ کوئی کم بات نہیں پرویز ملک صاحب کہہ رہے ہیں. مگر جب اسے ایک ہی ٹائپ کے رول ملنے شروع ہوئے تو اس نے خود اپنی فلمیں بنانی شروع کی. مشکل یہ ہے کہ وحید نواز کو کبھی اپنی کوتاہی یا غلطی کا احساس نہیں ہوتا. ان تمام خامیوں کے باوجود ہم اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ ایک قابل اداکار ہے. پرویز ملک نے کہا کہ بالکل غلط ہے کہ وحید نواز کے لیے فلم سازوں اور ہدایت کاروں پر دباؤ ڈالتا ہے فلموں کے لیے. میں تو کہتا ہوں یہ تو باتیں ہیں کہ وحید نواز کا زوال شروع ہو گیا ہے. تو انتظار. انہوں نے پھر آگے اسی طرح کی باتیں کی. یہ کچھ باتیں تھیں، یہ کچھ انٹرو تھا جو آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کچھ نے نہیں دیکھا یا سنا ہوگا، تو ہم نے آپ کو سوچا کہ آپ کے لیے معلومات لے کے آئیں. اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی کنٹروورشل ہیں. ایک یہ ہے کہ کچھ سوال اٹھتے ہیں جس طرح نظر شباب صاحب نے یا ندیم نے یا محمد علی صاحب نے، ندیم صاحب نے جو باتیں کی وحید نواز صاحب کے حوالے سے کہ خود یکسانیت کا شکار ہوئے. تو وحید نواز صاحب سے جب انہوں نے پوچھا تھا رخسانہ، انہوں نے کہا جی میں کوئی جاہل نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے ہیئر سٹائل کا بھی کچھ فلموں کا دیدار کا اور دولت دنیا وغیرہ کا حوالہ بھی دیا تھا کہ میں نے کردار مختلف کیے. لیکن یہ دو مختلف تھی کہ لوگوں کی رائے کچھ اور تھی جبکہ اس انٹرویو کے مطابق وحید نواز کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے. لیکن یہاں پہ ایک سوال ضرور کھڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی آخری فلم جو تھی وہ ہیرو کے طور پر بنانے کو ترجیح دی. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ وحید نواز خود اگر وہ کہہ رہے تھے کہ میں کوئی جاہل نہیں ہوں، میں کوئی اس طرح نہیں ہوں، اگرچہ وہ ان کا آئیڈیا بہت زبردست تھا، لیکن سوال یہاں پہ ضرور اٹھتا ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو پھر بھی ہیرو ہی دیکھنا چاہ رہے تھے. یہ بہت بڑا سوال ہے. ناظرین، یہ تھے وحید نواز صاحب جن کا کریز آج تک قائم ہے اور جن کے اوپر جتنی باتیں کی جائیں کم ہیں. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.